السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 38، 39 اور 40 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ایک عنوان بنا کر بہت زیادہ سماجی، آئینی، قانونی، خاندانی جو مسائل ہیں وہ رہنمائی ارشاد فرمائی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب سے کروایا گیا، اور اس میں جو نفسیاتی مسائل تھے وہ بھی عرض کیے تھے۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد وہ نفسیاتی مسائل برقرار رہتے ہیں۔ چنانچہ انہی کے عنوان سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ سمجھا، اللہ نے ایک عنوان بنا کر یہ حکم دے دیا کہ جہاں اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور مرضی ہو، وہاں اپنا اختیار نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ اس میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ شادی ہو گئی، اب اس حکم کی حکمتیں جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگلے دور میں آ کر اسی عنوان کے تحت کچھ آئین سازی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس جو آئین سازی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ شادی کے بعد جب چپکلش بڑھتی ہے اور پریشانی بڑھتی ہے حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کے مابین، تو حضرت زید حضور کے پاس آ کے شکایتیں لگاتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ اس پر بات چیت ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی اور ہی مرضی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلبی میلان ہے یہ، اور یہ اللہ کی پسند کے مطابق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ کیا میلان ہے کہ اگر زید زینب کو طلاق دے دے تو اب اس کو مینج کیسے کریں گے؟ بہت بڑا حادثہ ہو جانا ہے۔ زینب کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے؟ تو دل میں یہ بات آئی کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن اس کا اظہار بڑا مشکل تھا۔ اللہ نے فرما دیا کہ آپ اظہار کریں نہ کریں، آپ لوگوں کے حوالے سے کہ لوگ کوئی بات نہ کریں، اپنے دل میں ایک ڈر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرو۔ اللہ اظہار کرنا چاہتا ہے، کیوں؟ اللہ اس عنوان کے تحت ایک قانون بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، ہم نے اس کی شادی کروائی، اور تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ رہے۔ آج کی آیات میں بھی اللہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی پر کوئی مضائقہ نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کا جو طریقہ ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اس سے پہلے بھی اللہ فیصلے دے چکے ہیں مختلف انداز میں،
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ جو فیصلہ کرنا چاہیں، جو حکم ارشاد فرما دیں، وہ ہو کر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ فیصلہ دے رہے ہیں، اللہ نے یہ کام کروانا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور آنے والے دور کے لیے ایک حکم بن گیا، آئین اور قانون بن گیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے، ایک آئین پہلے آ گیا کہ منہ بولے بیٹے کی ولدیت اپنی نہیں ہو سکتی۔ آپ ویسے بیٹا کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو والد چچا کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن ڈاکومنٹس میں، عوام میں، سماج میں علل اعلان پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کا بیٹا ہے، ولدیت اسی کی چلے گی جو اس کا حقیقی باپ ہے۔ اور یہاں یہ ایک نیا قانون جو سوسائٹی میں موجود تھا کہ اب جب منہ بولا بیٹا ہے تو اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی کے ساتھ اس رسم کو، روایت کو توڑ کر اللہ نے حکم صادر فرما دیا کہ اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اگر حقیقی بیٹا ہوگا تو پھر اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے یہ جو برگزیدہ لوگ ہیں، انبیاء ہیں، یہ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے نبی کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے رسول اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کا تو مقصد یہ ایک ہے، مشن یہ ایک ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر کسی نبی کے عنوان سے، نبی کی شخصیت کے عنوان سے اللہ آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو اس میں کیا ڈر ہے؟ عوام سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ رب العزت ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ اللہ اوپر جو تشریف فرما ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہی کافی ہے، وہی محاسبہ کرنے والا ہے، حساب لینے والا ہے۔ یہ انسان کیا ہوتے ہیں؟ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے پھر اسی بات کو دہرا دیا کہ ما كان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوتی ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں 4، آپ کے بیٹے ہوئے بچپن میں ہی وفات پا گئے، وہ اس عمر کو نہیں پہنچے جس کو مرد کہا جا سکتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پھر نفی ہو گئی کہ زید ایک مرد ہے، آپ اس کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ متبنہ جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ سب کے روحانی باپ ہیں۔ ساری جتنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ ان کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ نمونہ ہیں، آپ قائد اور لیڈر رہبر ہیں، آپ سب کے لیے خیر خواہ ہیں۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر مہر لگانے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، انبیاء کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ یہ خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے وہ اس نص قطعی سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، چنانچہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، وہ واپس تشریف لائیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، لہذا آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ دین اسلام میں کنفیوژن پیدا کرے گا۔ یہ خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے یہ دو ٹوک اور واضح ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو قرآن پاک کی روح سے، اس آیت مقدسہ کی روح سے یہ نص قطعی ہے، وہ کافر ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ میرے عزیزو توجہ کیجئے، اللہ نے کتنے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، عَلِيمًا، جاننے والے، علیم ایسا جاننے والا جو علیم بذات الصدور ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، باریک چیزوں کو، لطیفاً خبیرہ، لطیف اللہ جانتے ہیں۔ اللہ زمین آسمان کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، اللہ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جتنا واقعہ گزر گیا، اس واقعہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ ساری حکمتیں جانتے ہیں۔ حضرت زید کی حضرت زینب سے شادی، پھر طلاق، پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، یہ سارے معاملات اللہ کے علم میں تھے۔ اللہ ان حکمتوں کو سمجھتے ہیں اور سوسائٹی کی تشکیل کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سوسائٹی اور سماج کو آئین اور قانون دینے کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو عنوان بناتے ہیں۔ میرے عزیزو، بڑی ہی اہم اللہ کی رہنمائی ہے جو آج ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آج سوسائٹی میں متبنہ بنانے کا رواج تو ہے، لیکن وضعیت اپنی لوگ لکھواتے ہیں۔ جو ان آیات اور جو شروع میں آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات کی روشنی میں یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ نہیں کر سکتے، اللہ نے پابندی لگا دی ہے، لہذا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی رہنمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کو بطور اسوہ حسنہ خاندانی زندگی میں، اپنے محلے کی زندگی میں، شہری زندگی میں، قومی زندگی میں، بین الاقوامی زندگی میں، سماجی زندگی میں، اور اسی طرح اپنے دیگر معاملات اور امور کی زندگی میں، اور پھر جو انقلابات کا ایک سلسلہ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں۔ اس سورت کا عنوان ہی احزاب تھا، یعنی نفی الاحزاب، احزاب کی نفی کی گئی۔ ایک حزب اللہ کو اللہ نے غالب کیا، اس کی ثابت قدمی، اس کی جد و جہد، یہ سارے امور میں نبی علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھ کر، شعور حاصل کر کے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔